بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ ماں تیز نظروں سے ناجی کو دیکھتے ہوئے سن رہی تھی۔ ناجی کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر تقدس کا نور تھا۔ روتی آنکھیں محبت کی جوت سے چمک رہی تھیں۔ صداقت اور معصومیت کے امتزاج نے اس کے چہرے کو اس حد تک پر نور بنا رکھا تھا کہ ماں کا ضمیر اس کی پاکیزگی کے اعتراف میں چیخ اٹھا۔ پھر بھی دل کی تسکین کے لیے ماں نے ہر طریق سے اسے کلیدہ۔ ناجی کی صاف گوئی اور ماں کی ہر بات کے بے دھڑک جواب نے اس کے مشکوک ذہن کے زاویے بدل دیے۔ وہ معصوم تھی، اس کی محبت پاک تھی، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا تھا، لیکن اس آتشی دوراہے پر ناجی کو اب چھوڑنا عقل مندی نہ تھی۔ اسے تھام کر راستہ بدل دینے کے لیے ماں کو عقل مندی سے کام لینا تھا۔ یہ بہت برا ہوا بیٹی۔ کیوں ماں؟ ناجی نے معصومیت سے کہا۔ وہ اب تک سسکیاں بھر رہی تھی۔ پیار کا سوانگ بھر کر یہ مرد نہ سمجھ لڑکیوں کو برباد کر دیتے ہیں بیٹی۔ نہیں ماں، وہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے اپنی رانی بنا کر محل میں لے جائے گا۔ ناجی نادم سی ہو کر پھر ماں کی گود میں جھک گئی۔ محل میں؟ ہاں، محلوں کے خواب دکھا کر وہ تجھے جھونپڑیوں کے قابل بھی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تو ایسا نہ کہو ماں، اس کا فریب بڑا رنگین ہے ناجی۔ تیرا من بہلانے کو اس نے محلوں کے سپنے دکھائے ہیں۔ نہیں ماں، وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ ناجی نے عزم سے چمکتی ہوئی نظروں سے ماں کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر بولی، وہ لال محل میں رہتا ہے ماں۔ وہ موٹے سے نواب صاحب تم نے ایک دفعہ مجھے دکھائے تھے نا؟ ہاں، وہ ان کا بیٹا ہے ماں۔ ناجی حیران ہو کر ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ نواب کا بیٹا ہے؟ ہاں، ناجی مسکرا دی، روتے روتے مسکرا دی۔ بھیگی بھیگی مسکراہٹ جیسے برستی گھٹاؤں کا سینہ چیر کر چمکتی دھوپ نکل آئی ہو۔ ماں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تجھے ڈوبنا ہی تھا تو ایسی جگہ پر ڈوبتی جہاں کچھ نشان تو باقی رہتا، سر بھی پھوڑا تو پتھر کی دیواروں سے۔ ماں، ناجی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ماں کا کندھا ہلایا۔ وہ ایک نواب زادہ اور تو ایک بے آسرا بیوہ کی لڑکی۔ میں نے جس ڈر سے ہمیشہ تجھے متنبہ کیا وہی پیش آیا۔ آہ ناجی، ماں سر تھامے بڑبڑا رہی تھی۔ ناجی کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، لیکن یہ بات وہ سمجھ گئی کہ نواب زادے محبت نہیں کرتے، لیکن اس کا سیاں تو ایسا نہ تھا۔ وہ ماں کی ہر بات پر کیوں کر ایمان لے آتی؟ وہ لمبی چوڑی باتیں تو سمجھنے کی بے شک صلاحیت نہ رکھتی تھی، لیکن محسوسات کا آلہ تو ہمیشہ اسے سیاں کی محبت کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ ماں کی ساری باتوں کے جواب میں اس نے بڑے سرشار لہجے میں سیاں کی بے پناہ محبت کا اسے یقین دلانا چاہا۔ پیار دھن والوں کا کھیل ہے ناجی، تو اس کے لیے ایک رنگین کھلونا ہے بس۔ ماں کے لہجے میں ڈانٹ تھی۔ ناجی پھر رونے لگی۔ اس کا خیال دل سے نکال دے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، تیرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ ماں، گرنے سے پہلے سنبھل جا، اس سے ملنے کا اب خیال بھی دل میں نہ لانا۔ ماں، ناجی کی روح ہمہ پکار بن کر چیخ اٹھی۔ وہ ماں کی گود میں منہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ ماں نے اسے شانوں سے پکڑا اور جھٹک کر سیدھا بٹھایا۔ سمجھی میری بات؟ ناجی ہچکیاں لینے لگی۔ کان کھول کر سن لے، اگر اب بھی تو نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو مجھ جیسے گراں پتھر سے ٹکرا کر تجھے راہ بنانا ہوگی۔ ماں، لیکن ماں کا دل نہیں پسیجا، وہ روتی رہی۔ ماں نے چپ بھی نہیں کروایا۔ پانی کے اس ریلے کا رخ یہیں سے موڑ لینے کی ضرورت تھی۔ ماں اس ضرورت کی اہمیت کو خوب سمجھ چکی تھی۔ وہ کوئی اور ہوتا تو شاید ماں کے رویے میں لچک کی گنجائش بھی نکل آتی، لیکن وہ ایک نواب زادہ تھا جس سے ناجی کے مستقبل کی وابستگی کا خیال بھی ماں کے فہم و ادراک میں نہ آ سکتا تھا۔ ناجی روتی رہی۔ ماں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئی تو ماں اسے زہر دے کر ابدی نیند سلا دے گی۔ ناجی کے آنسوں
आहें, इल्तिजाएं, कोई भी तो माँ की आहनी पाबंदी को मोड़ तोड़ न सकी। नाजी सारी रात रोती रही। सुबह उठी तो उसकी आंखें इस हद तक मुतवर्रम थीं कि खोलना मुहाल था। माँ उसका दर्द समझती थी, लेकिन बतकाज़ाए मसलहत वो तल्ख और सख्त रवैया अख्तियार करने पर मजबूर थी। सुबह से दोपहर हो गई। नाजी सरापा गम बनी बिस्तर में पड़ी रही। कभी रोने लगती, कभी खामोशी से कुछ सोचने लगती। नाजी ने सुबह से कुछ खाया पिया भी ना था। दोपहर भी ढल रही थी। माँ की ममता पिघलने लगी। थाल में साग रोटी रखकर वो नाजी की चारपाई पर आ बैठी। रोटी खा लो बेटी। उसने प्यार से नाजी के बालों में हाथ फेरा। कुश्ते गम नाजी को भला खाने से क्या सरोकार था। उठो बेटी। माँ ने थाल ज़मीन पर रखकर उसका कंधा हिलाया। नाजी फिर से सकने लगी। उठ मेरी नासमझ बच्ची। माँ की नरमी और प्यार से मगलूब होकर नाजी बिस्तर में उठकर बैठ गई। सर झुकाए वो अब भी रो रही थी। माँ ने प्यार से उसके उलझे बाल दुरुस्त करके दुपट्टा उसके सर पर डाल दिया। तू ना समझ है मेरी बच्ची, ज़माने के रंग नहीं देखे। इन मर्दों का क्या भरोसा, प्यार के नाम पर लूट लेते हैं। जब औरत के पास लुटाने को कुछ नहीं रहता तो इस तरह मुंह फेर लेते हैं जैसे कभी वास्ता ही ना रहा हो। औरत कहीं की नहीं रहती। लोग उसे फाहिशा और बदकार कहकर उसके साए से दूर भागते हैं। उसके दामन पर ऐसा स्याह दाग लग जाता है जिसे वो अपनी जिंदगी देकर भी नहीं मिटा सकती। नाजी सर झुकाए आंसू बहाती रही। नाजी, मैंने अपनी भरपूर जवानी इस गांव में गुजारी है। बेवगी में जवानी काटना तो भर होता है, लेकिन मेरा दामन आज तक बेदाग है। गांव भर में मेरी इज्जत है। लोग मेरे नाम पर शराफत की कसम खाते हैं। तेरी ज़रा सी लफ्ज़िश मेरे बेदाग दिनों पर स्याही फेर देगी। गांव में किसी के कानों में ज़रा भी भिनक पड़ गई कि तू रातों के अंधेरे में किसी से मिलने जाती है तो क़यामत मच जाएगी, जीना दो भर हो जाएगा। तेरे प्यार की पाकीज़गी को कोई नहीं देखेगा, बल्कि तुझे। माँ, नाजी ने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। उसका दिल पिघल पिघल कर आंसू बना जा रहा था। सैया को कैसे छोड़ सकेगी वो। ये तो ख्याल भी सुहाने रूह था। माँ ने उसे अपनी मोहब्बत की शफ़क़तों से संभाला देने की कोशिश की, बहलाया फुसलाया। गांव में चंद साल पहले शीदो का वाक़या पेश आया था। शहरी बाबू उसे कहीं का न छोड़कर अपने रास्ते पर चल दिया था। शीदो अपने गुनाह की स्याही को छुपाने के लिए पहाड़ी नदी में डूब मरी थी। और वो जोशी की कहानी तो गांव भर में मशहूर है। कैसे कैसे सब्ज़ बाग दिखाकर वो बेवफा मर्द उस मासूम को ले उड़ा था। मोहब्बत के सुनहरी सपनों की ताबीर ढूंढती जोशी के हाथ कुछ भी तो ना आया था। वो अपना सब कुछ लुटा बैठी थी, और जब लुटी लुटाई वो फिर इस गांव में सर छुपाने के लिए आ निकली थी तो उसके घर वालों ने उसे वो इबरतनाक सजा दी थी कि गांव वालों के दिल कांप कांप उठे थे। माँ ने नाजी के सर पर हाथ फेरते हुए शीदो और जोशी के वाक़यात सुनाए। नाजी सर तपा कांप गई। क्या तू भी अपना ऐसा ही हशर देखना चाहती है? माँ ने कहा। माँ, वो ऐसा नहीं। एक बार फिर पूरे वसूख के साथ वो कह उठी। वो उन सबसे बढ़कर होगा। वो नवाब का बेटा है। चंद दिनों की दिल लगी का सामान उसके हाथ आया है। वो तुझसे शादी करेगा, ऐसी बात भी ना सोचो। ये तो एक जाल है जिसमें फंसाने के लिए वो तुझे फुसला रहा है। खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी लाज रख ली और तुझे बचा लिया, वरना। अंजाम का ख्याल करके माँ को झुरझुरी आ गई। माँ की बातें नाजी के दिल से सैया की मोहब्बत को ज़ायल न कर सकीं। हाँ, वो इससे इस तरह छुप छुप कर मिलने की कबाहत को ज़रूर समझ गई। उसने आंसू दुपट्टे के आंचल से पोंछ लिए। माँ के इसरार पर उसने मुंह धोया, चंद वाले जहर मार किए और फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। दिन जूं तूं करके गुजर गया। रात आई। नाजी का सीना जज्बात के तलातुम से शिक हो जाने को था। माँ की दूर रस नज़रें उसकी जहनी कैफियत से पूरी तरह वाकिफ थीं। नाजी माँ की आयत करता पाबंदियाँ तोड़कर अपने सैया के पास पहुँच जाना चाहती थी, लेकिन माँ एक खामोश पहरेदार की तरह उसकी निगरानी कर रही थी। नाजी माँ से टकराने की भी तो उसमें हिम्मत न थी। वो उसकी माँ थी जिसने उसे जन्म दिया था और बेवगी में अपनी जवानी के खून से उसके नखले हयात को सींचा था।
नाजी माँ से बगावत क्यों कर देती। नाजी का जहन कच्चे फोड़े की तरह दुख रहा था। दिलो दिमाग गीली लकड़ियों की तरह सुलग रहे थे। अपनी चारपाई पर पड़ी वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रही थी। जूं जूं रात गुजर रही थी उसकी तड़प में इजाफा हो रहा था। जज्बात की कश्मकश में तड़पते तड़पते जाने कब नाजी की आंख लग गई। माँ ने आहिस्तगी से उसे पुकारा। जवाब ना पाकर उठी और नाजी पर झुक गई। वो सो रही थी, मुज़महिल सी नींद। माँ ने उसकी पेशानी चूम ली। उसकी आंखों से आंसुओं के 2 कतरे गिरकर नाजी के बालों में जज्ब हो गए। हटकर वो अपनी चारपाई पर आ बैठी। ममता की तपिश से उसके सीने में जलन सी हो रही थी। काश वो अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी करने की कुदरत रखती। वो काफ़ी देर तक जागती रही। अपनी बेबसी पर रोना भी आया। कातबे तकदीर से उसने अपनी बेवकी पर कभी इस दुख से और बेबसी से गिला नहीं किया था जितना आज कर रही थी। काश नाजी उस नवाबजादे के हम पल्ला होती, या वही नवाबजादा होने के बजाय उसकी तरह कोई आम सा आदमी होता। वो अपनी बच्ची का मुस्तकबिल उसकी ख्वाहिशों के सांचे में ढाल देती। नाजी बदस्तूर सो रही थी। माँ ने उसे फिर देखा, उठकर उस पर चादर ठीक की और फिर मुतमईन होकर खुद भी लेट गई। जल्द ही उसके थके हुए जहन और उलझे हुए दिमाग को नींद ने अपनी लपेट में ले लिया। और काफ़ी रात ढले जब पिछली तारीखों का मुज़महिल चांद सीना चरख पर नामालूम मध्यम सी रोशनी बिखेरने की सही कर रहा था, नाजी हड़बड़ा कर उठ बैठी। सैया, उसके होंठों से फरियाद सी निकली। घबरा कर उसने इधर उधर देखा। दिए की मध्यम सी रोशनी थरक थरक कर बुझने को थी। दरवाज़ा बंद था और माँ गहरी नींद में खराटे ले रही थी। उसने दोनों हथेलियों पर अपनी आंखें रख दी। जहन पूरी तरह बेदार हो चुका था। हक़ाइक़ की तलख़ी सामने आ गई थी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसकी रूह सैया सैया पुकार रही थी। ये पुकार लम्हा बलम्हा तेज़ हो रही थी। सैया इंतज़ार कर रहा होगा। वो इस ख्याल पर तड़प उठी। रूह की पुकार एक खामोश शोर बनती गई। नहीं नहीं, नाजी ने सर झटक दिया। घबरा कर उसने अपने कानों में उंगलियां ठोंस लीं, लेकिन ये शोर रुका नहीं। रुकता भी कैसे? ये शोर तो उसकी रूह की गहराइयों से उठ रहा था। नाजी इस शोर में डूबती गई। नाजी की सादतमंदी डूबती गई। माँ की नसीहतें डूबती गईं। धमकियाँ डूबती गईं। और फिर सारी पाबंदियाँ इस शोर में डूब गईं। नाजी चादर हटाकर बिस्तर से उठ बैठी। माँ गहरी नींद सो रही थी। उसने माँ की तरफ देखा। अपने और सैया के दरमियान माँ एक संगलाख चट्टान नजर आई। वो मुश्तइल जज्बात से माँ को घूरने लगी। उसने चाहा कि एक ही जस्त में इस चट्टान को फलांग जाए। दिए की थरकती लौ में उसने करीब आकर माँ को देखा। माँ उस वक्त चट्टान नहीं दिखाई दी, बल्कि ऐसा काबिल तहरीम मरकत मालूम हुई जिसे फलांगना तो एक तरफ, उसकी तरह पुश्त करके खड़ा होना भी गुनाह कबीरा हो। बेदम सी होकर नाजी पीछे हटी। अपने बिस्तर पर गिरकर वो बेइख्तियार रोने लगी। वो क्या करे क्या न करे, उलझन ने जैसे उसके होश व हवास छीन लिए थे। वो पागलों की तरह उठकर फिरने लगी। और फिर उसने सैया के पास जाने का फैसला कर लिया, आखिरी बार जाने का। उसके बाद उसने कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आज आखिरी बार ज़रूर जाएगी। सैया को ऊंच नीच समझाने, माँ के ख्यालात से मुतला करने, ज़माने की हवा का रुख बताने उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। वो कुशां कुशां अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। माँ का डर दिल से निकल चुका था। माँ ने पूछा भी तो वह सच सच बताकर फिर सैया से न मिलने की कसम खा लेगी। ताहिर हस्बे मामूल दरख्तों के झुंड में उसका इंतज़ार कर रहे थे। नाजी वक्त पर न आई तो उनका दम घुटने लगा। वक्त गुजरता गया। रात की नब्ज़ें डूबती गईं। ताहिर माये बेआब की तरह कभी खुले मैदान में और कभी नशेबी हिस्से में तड़पते फिर रहे थे। बेताब होकर कई बार उन्होंने नाजी नाजी पुकारा था। वक्त गुजरता जा रहा था और ताहिर की बेताबी जुनून बनती जा रही थी। रात का पिछला पहर था।
طاہر سبزے پر سر تلے دونوں ہاتھ باندھے چٹ پڑے تھے۔ ناجی کے نہ آنے سے وہ بے جان سے نظر آ رہے تھے۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ معاف ہوا جا رہا تھا۔ سیاں؟ ناجی کی درد میں ڈوبی آواز خاموشی کے سینے میں گونجتی ہوئی آئی۔ طاہر بے اختیارانہ اٹھ کر آواز کی سمت دوڑے۔ ناجی کا سایہ دیکھ کر وہ مقناطیسی کشش سے اس کی جانب کھنچے۔ ناجی؟ طاہر نے لاشعوری طور پر اپنے بازو پھیلائے۔ ناجی بے اختیارانہ ان بازوؤں کے حلقے میں سما گئی۔ ناجی؟ تم کہاں تھی ناجی؟ طاہر نے اس کے حسین پیکر کو پوری قوت سے سمیٹ کر درد بھری آواز میں کہا۔ ناجی ان کے کندھے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ ناجی؟ طاہر بےتاب ہو گئے۔ سیاں؟ ناجی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ طاہر کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے نہ آنے سے ہی سمجھ گئے تھے کہ وجہ کیا ہے۔ اب ناجی رو رہی تھی۔ طاہر جیسے زیرک انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ رہا کہ ان کا ملن فلکے کچھ رفتار کو گوارا نہیں۔ ناجی ہچکیاں لے رہی تھی۔ طاہر نے اس کے کانپتے وجود کو مضبوطی سے تھام لیا اور پھر بڑی عقیدت سے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھ دیے۔ ناجی کے آنسوؤں سے ان کے کوٹ کا کالر اور قمیص بھیگ گئی رہی تھی۔ طاہر کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا دے کر طاہر نے ناجی کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ سے چھو کر اونچا کیا۔ سیاں؟ ناجی مجسم فریاد بن گئی۔ کیوں ناجی؟ طاہر نے اس کی متورم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں دکھ کی آمیزش تھی۔ ناجی نے سر جھکا لیا۔ آنچل سے آنکھیں پونچھتے ہوئے وہ طاہر کے بازوؤں کی گرفت سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اسے وہیں سبزے پر اپنے قریب بٹھا لیا۔ پھر طاہر کے بار بار پوچھنے پر اس نے ساری بات طاہر سے کہہ دی۔ ماں کہتی ہے تم مجھے برباد کر کے چھوڑ دو گے۔ ناجی؟ طاہر یوں چیخے جیسے کوئی بے گناہ جرم عائد ہونے پر چیخ پڑے۔ سیاں؟ میں کیا کروں؟ وہ پھر رو پڑی۔ ماں کہتی ہے پیار دھنوانوں کا کھیل ہے۔ طاہر کے چہرے پر آثار کرب تھے۔ ہونٹوں کو کاٹتے پریشانی کے عالم میں وہ اپنی انگلیاں مسل رہے تھے۔ ناجی نے آنچل سے اپنے آنسو پونچھے۔ میں جاتی ہوں سیاں، ماں جاگ جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاہر کسی دقیق سوچ میں الجھے تھے۔ ناجی کی آواز پر چونکے اور پھر اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جا رہی ہو ناجی؟ ہاں جاؤ۔ ناجی نے ان کی طرف دیکھا، بے قرار ہو کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر گالوں پر پھسل گئے۔ طاہر نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ ناجی یوں رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو۔ تمہارے لیے میں زمانے سے ٹکرا جاؤں گا۔ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا ناجی۔ تمہاری ماں پر یہ ثابت کروں گا کہ پیار دھنوانوں کا کھیل ہی نہیں، ان کی زندگی بھی ہوا کرتا ہے۔ سیاں؟ وہ پورے جذبات سے ناجی کی آواز گھٹ گئی۔ اس کی روتی آنکھوں میں جیسے دیے سے جل اٹھے۔ جاؤ ناجی۔ طاہر نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ کل سے تم یہاں نہ آیا کرنا۔ ناجی نے ڈبڈباتی آنکھوں سے طاہر کو دیکھا۔ اب میں تمہارے گھر آؤں گا۔ طاہر نے پختہ عزم سے کہا۔ میرے گھر؟ ہاں تمہارے گھر، تمہاری ماں سے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگنے۔ ناجی تلخ حالات کو بھول کر فردا کے حسین تصور سے جھوم گئی۔ تمہیں چند دن انتظار کرنا پڑے گا، لیکن گھبرانا نہیں۔ سیاں؟ میری راہیں بڑی کٹھن ہیں ناجی۔ طاہر نے اس کی سراسیمہ نظروں میں پرتیقن نظروں سے دیکھا۔ لیکن مشکلات حل کرنے کو ہی ہوتی ہیں۔ میرے والدین میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ انہیں رام کرنے کے لیے کچھ دن ضرور لگیں گے، لیکن مجھے یقین ہے وہ میری بات مان جائیں گے اور میں تمہیں اپنی خواہش کے مطابق اپنے خاندانی وقار کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ انہوں نے ناجی کے ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے دبائے۔ وعدہ کرو تمہارا انتظار دم نہیں توڑے گا۔ ناجی نے ان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، میں تمام عمر تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ ناجی کا ہاتھ تھامے طاہر آج اسے گھر کے دروازے تک چھوڑنے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھتے رہے۔ آج دونوں ایک غیر معین عرصے کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ گو اس عارضی جدائی کے عقب میں خاموشیاں مسکرا رہی تھیں، تاہم جدائی جدائی ہی تھی۔ دونوں ان جاگسل دنوں کے خیال سے افسردہ
اداس نظر آ رہے تھے۔ انتظار کا وعدہ لے کر طاہر نے ناجی کو خدا حافظ کہا۔ وہ لوٹ گئے۔ ناجی کی آنکھیں ایک بار پھر چمک اٹھیں۔ طاہر کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ مڑ کر ناجی کو دیکھنے کی بجائے انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ الحمرا میں جیسے کوئی بم پھٹا۔ طاہر نے فوزیہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ جشن کے پروگرام بن رہے تھے۔ شادی کو روایتی آن بان سے کہیں بڑھ چڑھ کر منانے کے اہتمام ہو رہے تھے۔ طاہر نواب فاروق علی خان کے چہیتے اور منظور نظر تھے، اس لیے یہ شادی ایک تاریخی اہمیت رکھتی تھی۔ حسن بانو بڑے ارمانوں سے تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ریحان کی والدہ سعدیہ ان کا ہاتھ بٹانے میں پیش تھیں۔ ایک طرف دیور، دوسری طرف بہن خوشی سے شادی کی گہما گہمیوں میں شریک تھیں۔ طاہر نے اچانک اس شادی سے انکار کر دیا۔ اس انکار سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور جب انہوں نے اپنے انتخاب کو والدین کے سامنے رکھا تو یہ ہنگامہ ایک قیامت خیز دور میں داخل ہو گیا۔ صدیوں سے ایک خاص آن بان کا حامل خاندان اپنے وسیع دامنوں تلے ایک پہاڑی گوارن دوشیزہ کے لیے جگہ نہ بنا سکتا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کو جسے تہذیب و تمدن کی روشنی نہ ملی ہو، جس کا غیر معروف خاندان کسی طرح بھی اس عالی مرتبت خاندان سے مناسبت نہ رکھتا ہو، کیسے قبول کر لیا جاتا؟ یہ اس پرشکو خاندان کی بے عزتی تھی، یہ وقار کی ہتک تھی، یہ جاہ و جلال کی توہین تھی۔ طاہر کی نادانی سمجھ کر انہیں راہ راست پر لانے کے لیے نرمی سے سمجھایا گیا، منت و سماجت بھی کی گئی، ساحرانہ کشش کے حامل سبز باغ بھی دکھائے گئے، لیکن طاہر اپنے عزم سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہ ہوئے۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیتے وہ پتھر پر لکیر ہوا کرتا تھا۔ یہ تو ان کی زندگی کا سوال تھا، ان کے پیار کا معاملہ تھا۔ نرمی سے سمجھانا بجھانا راست نہ آیا تو پدرانہ وقار جلال میں آ گیا، مامتا زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ خاندانی وقار، نام نمود، ظاہرداری، عظمت و آن کے خون آج شام تلواریں لہرائیں، لیکن کوئی بات بھی طاہر کو اپنے عزم صمیم سے ہٹا نہ سکی، کوئی بات بھی انہیں متزلزل نہ کر سکی۔ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ شادی ہوگی تو صرف ناجی سے ہوگی۔ معاملہ کسی طرح بھی نہ نبٹ سکا تو نواب فاروق علی خان نے آخری داؤ کے لیے انہیں اپنی خوابگاہ میں طلب کیا۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنی اپنی خوابگاہوں میں جا چکے تھے۔ آج کل ایک مزمحل سا سکوت اور مبہم سی اداسی الحمرا کے در و دیوار پر چھائی رہتی تھی۔ سر شام ہی گہری رات کا احساس ہوتا، رونقیں دم توڑ چکی تھیں۔ کھانے کے بعد مل بیٹھنے کا شاید کوئی تمنائی ہی نہ رہا تھا۔ نواب فاروق اپنی خوابگاہ میں بے تابی سے ٹہل رہے تھے۔ طاہر کی سرکشی سے ان کے وقار کو جو گزند پہنچی تھی، اس کے آثار ان کے پررعب چہرے پر بڑے واضح نظر آتے تھے۔ وسیع اور شاہانہ ٹھاٹھ سے آراستہ خوابگاہ میں بھی انہیں اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹے کا پیار دل میں درد بن کر سلگ رہا تھا، لیکن خاندانی آن کے محافظ اور روایت پرست فاروق اپنے نظریے میں لچک کے روادار ہی نہ تھے۔ طاہر اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ فاروق کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ باپ بیٹے کی نظریں ملیں۔ طاہر نے نظریں جھکا لیں، لیکن اس جھکاؤ میں شکست نہ تھی، احترام تھا۔ طاہر، پررعب آواز کمرے میں گونج پیدا کر گئی۔ جی، میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا ہے تم جانتے ہو۔ جی ہاں۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جو پہلے تھا۔ طاہر، ابا حضور، خوب سوچ لو، یہ سودا خسارے کا ہے۔ اس وقت عالم جنون میں تم کچھ سوچ نہیں سکتے، لیکن یہ جنون جتنی تیزی سے آتا ہے اسی طرح سے اتر بھی جاتا ہے۔ اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نے بہت سوچ پچار کر لی حضور۔ تو اس دیہاتی گوارن لڑکی کے ابا حضور، یہ لڑکی غالباً حسین ہوگی۔ باپ نے بیٹے کو قطعاً نظر انداز کر کے پھر طنز کیا۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ گوار حسن تہذیب یافتہ ماحول میں کبھی نہیں پنپ سکتا۔ جنگلی پھول کانٹے دار جھاڑیوں میں ہی زیب دیتے ہیں۔ نکھرے ہوئے آراستہ چمنوں میں وہ بھدے اور بدزیب دکھائی دیتے ہیں۔ طاہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ اداب فرزندی مانے تھے، وہ مشکل ضبط کیے کھڑے تھے۔
ورنہ وہ نواب فاروق کو اپنے الفاظ واپس لینے کا حکم دے دیتے۔ طاہر نہ نرمی سے مروب ہوئے نہ طنز سے۔ باپ کی برداشت جواب دے گئی۔ فاروق جلال میں آ گئے۔ ان کی آواز شیروں کی چنگھاڑ اور طوفانوں کی گرج تھی۔ طاہر اپنے برافروختہ جذبات کو قابو میں رکھنے کی صحیح کر رہے تھے۔ تو اس دیہاتی لڑکی کے لیے تم ہم سے ٹکرا رہے ہو؟ میں اس کے لیے زمانے سے ٹکرا سکتا ہوں۔ جنون ان حدود کو چھو رہا ہے۔ آپ کی دور رس نظریں بہت کچھ دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا انجام جانتے ہو؟ جو ہوگا ذمہ دار میں خود ہوں۔ پھر سوچ لو۔ اتنی دفعہ سوچا کہ اب سوچنے کی گنجائش ہے نہ ضرورت۔ طاہر جی، تم خود سری پر آمادہ ہو۔ اگر آپ نے بخوشی اجازت نہ دی تو میں ایسا کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یاد رکھو، تمہاری مجبوری ہماری مجبوری سے ٹکرائی تو انجام تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ طاہر نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا، چپ ہو گئے، لیکن بے چینی ان کی رگ رگ میں سے مترشح تھی۔ سرخ انگارہ آنکھیں، پھڑکتے ہونٹ اور بے قرار جسم کی ہر جنبش سے ظاہر تھا کہ وہ اپنی بات پر اسی طرح قائم ہیں۔ نواب فاروق بھی اپنے مشتعل جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں تھے۔ طاہر کے بے باک اور بے دھڑک جوابات سے ان کی آتش غضب پوری طرح بھڑک اٹھی۔ پھر بھی دل کے کسی گوشے میں درد بن کر سلگتا ہوا پیار طاہر کو سوچ کا اور موقع دینا چاہتا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، ہاتھوں میں خفیف سا راشہ تھا، پائپ میں بار بار تمباکو بھرنا ان کے ہیجانی جذبات کا آئینہ دار تھا۔ طاہر، وہ گدے دار کرسی پر بیٹھتے ہوئے قدر نرمی سے بولے، ہم تمہیں غور کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اپنی تقدیر پر سیاہی پھیرنے سے پہلے ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو۔ جس راستے پر آنکھیں بند کر کے گامزن ہو، آنکھیں کھول کر اچھی طرح جائزہ لے لو۔ جاؤ، سوچو، اور پھر ہمیں اپنے فیصلے سے مطلع کرنا۔ جاؤ۔ طاہر کھڑے رہے۔ باپ کی نرمی نے ان کے سینے کا تشنجی دورہ ختم کر دیا۔ بکھرے ہوئے جذبات اس نرمی سے درد بن گئے تھے۔ تم جا سکتے ہو، نواب فاروق نے آہستگی سے کہا، لیکن طاہر واپس جانے کی بجائے بے تابانہ باپ کی طرف بڑھے۔ ابا حضور، وہ معصوم بچے کی طرح باپ کے قدموں پر گر گئے۔ بیٹے کی اس حرکت پر باپ کا دل پگھل گیا، لیکن وہ اپنے اٹل فیصلے پر سختی سے کاربند تھے۔ ابا حضور، مجھے مجبور نہ کیجیے۔ طاہر نے سر اٹھا کر باپ کے زانوں پر ٹکا دیا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہے تھے۔ طاہر، باپ کی گلوگیر آواز ابھری۔ وہ اپنے ہاتھ بے ساختہ طاہر کے بالوں پر شفقت سے پھیرنے لگے۔ وہ چپ تھے اور خوابگاہ کا خوابیدہ ماحول طاہر کی سسکیوں سے لرزیدہ تھا۔ میرے بچے، کافی دیر چپ رہنے کے بعد نواب فاروق بولے، حالات کو سمجھو بیٹے، ہمارے خاندانی حالات کیا ہیں؟ تمہیں فوزیہ سے منسوب ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ تمہاری خالہ زاد ہے۔ تمہاری خالہ بیمار رہتی ہیں۔ یہ خبر ان کے لیے سمع قاتل ہوگی۔ منگنی ٹوٹ جانا کتنی معیوب بات ہے۔ میں فوزیہ کو ایک مستقل آزار کے سوا کچھ نہ دے سکوں گا ابا حضور۔ اتنی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ فوزیہ کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ میں ناجی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ابا حضور۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی شفقتوں کے سایہ سے محروم نہیں رہنا چاہتا ابا حضور۔ طاہر نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ باپ نے منہ پھیر لیا۔ شاید بیٹے کی ملتجیانہ تاثرات سے ان کے سینے کا پتھر موم ہوا جاتا تھا۔ ابا حضور، مجھے بخوشی اجازت دیجیے۔ طاہر نے پھر اسی طرح باپ کی طرف دیکھا۔ جاؤ بیٹے، باپ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے جذبات بہکے ہوئے ہیں، جا کر آرام کرو۔ ابا حضور، معاملے کو نبھانے کے متعلق سوچو۔ ہمارا فیصلہ اٹل ہے اور ہم مرتے دم تک اس پر کاربند رہیں گے۔ آواز یوں نکل رہی تھی جیسے کوئی زبردستی ان کے منہ سے یہ باتیں اگلوا رہا ہو۔ طاہر مایوس ہو گئے۔ وہ اٹھے اور کمرے سے یوں نکل گئے جیسے روح قالب سے مرنے کے بعد سب بندھن توڑ کر نکل جاتی ہے۔